بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں نا، بعض لوگ شور مچاتے ہیں مگر سنے نہیں جاتے، اور بعض لوگ صرف ایک نظر ڈالتے ہیں اور دلوں پر نقش ہو جاتے ہیں۔ عزت صرف بولنے سے نہیں آتی، بعض اوقات خاموشی میں جو اثر ہوتا ہے نا، وہ پوری تقریر میں نہیں ہوتا۔ السلام علیکم مائی ڈیئر کوئنز، کیسی ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کو خوب انجوائے کر رہی ہوں گی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کو خوب انجوائے کرتی ہوں اور بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں۔ موسم آج بہت زیادہ خوشگوار ہو رہا ہے، صبح سے ہی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ یہ شاید آس پاس ہوئی بارشوں کا اثر ہے۔ ویسے ہمارے تو یہاں بارش نہیں ہوئی ہے، لیکن موسم جو ہے نا وہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ چلو خیر جناب، بارش کی تو خیر ہے، موسم جو ہے نا وہ خوشگوار ہونا چاہیے، دل کا بھی اور باہر کا بھی۔ تو میرے دل کا موسم آج بہت اچھا ہے اور باہر کا موسم بھی بہت اچھا ہے۔ تو جناب بچوں نے جو ہے نا وہ بہت دنوں سے فرمائش کی ہوئی تھی میکرونیز کی، تو آج میں نے سوچا ہے کہ میکرونیز بنا کر ان کو سرپرائز دے دیا جائے۔ چھوٹے شہزادے کو جو کہ مجھے دیکھ چکا تھا، تو پھر میں نے اس کو ایپرن پہنایا، ہاتھ دھلوائے اور اس کو اپنی ہیلپ کے لیے بلا لیا، اور جب تیار ہو گئی تو میں اوپر لے گئی ان کو سرپرائز دینے کے لیے۔ بچے بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان کو دیکھ کر میں بھی بہت زیادہ خوش ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے بھی شہزادستان کو سلامت رکھے، اور جن کو یہ نعمت نصیب نہیں، اللہ پاک ان کو بھی اس نعمت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو ان خواتین کے لیے ہے جو یہ جاننا چاہتی ہیں کہ بغیر لفظ کہے بھی عزت کیسے کمائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ ایک بیوی ہیں، ایک ماں ہیں، ایک بہو ہیں، یا صرف ایک عورت جو دل سے سب کا خیال رکھتی ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ میں آپ کو 13 ایسے طریقے بتاؤں گی جن سے آپ کا وقار، آپ کی عزت اور آپ کی موجودگی سب پر اثر ڈالے گی۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان صفات سے نوازے جو خاموشی میں بھی عزت پیدا کرتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ایک پاورفل پوائنٹ سے۔ اپنے چہرے کو پرسکون رکھیں اور سکون بانٹنا سیکھیں۔ ایک پرسکون چہرہ جھنجھلاہٹ سے پاک ایک ایسا تحفہ ہوتا ہے جو سامنے والے کو لفظوں کے بغیر راحت دے جاتا ہے۔ ایک خاتون اگر خاموشی سے، محبت سے، وقار سے اپنے چہرے کو نرم رکھے تو لوگ خود بخود اس کی عزت کرتے ہیں۔ یہ سکون کسی دکان سے نہیں ملتا، بلکہ تب ملتا ہے جب اللہ پاک سے دل جڑا ہوا ہو اور انسان خود کو رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری مائیں جب کچن میں کام کرتی تھیں تو ان کے چہرے کا سکون ہمارے دلوں کو نرم کر دیتا تھا۔ وہ کچھ نہیں کہتی تھی، مگر ان کے چہرے سے نکلتی دعائیں اور شکر گزاری ہمیں سکھا جاتی تھی کہ عزت کیسے کمائی جاتی ہے۔ آج کل تو جب کچن میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مزاج اتنا چڑچڑا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ پاس بھی آ جائے تو جناب ہم اپنے آسے پاسے دا سارا غصہ اس ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਰੀਦਾ، ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ۔ تو جناب خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں، اور ایک میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، اور یہ بات ویسے بھی کہی جاتی ہے کہ کھانا پکاتے وقت درود پاک پڑھتے کھانا پکایا کریں۔ جس کھانے میں اللہ پاک کا ذکر شامل ہو جاتا ہے نا، وہ کیسے نہ کھانے والوں کے دلوں میں نرمی اور آپ کے لیے عزت پیدا کرے گا۔ 100 پریشانیوں کے باوجود اگر آپ نے اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کی سپرد کر کے اپنے آپ کو کمپوز کرنا سیکھ لیا تو آپ پہلے قدم پر کامیاب ہیں، اور یہی چہرہ آپ کی شخصیت کا سگنیچر بنے گا جو ہر دل میں جگہ بنائے گا بنا لفظ کہے۔ بس دل سے اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے اور چہرے سے سکون بانٹیے، اللہ پاک آپ کو مزید عزت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 2 پر پوائنٹ ہے، خاموشی کو زیور بنا لیجئے۔ خاموشی جو ہے نا وہ صرف خاموش رہنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ وقت پر چپ رہنے کا نام ہوتا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بحث میں جیتنے والے وقتی خوش ہو جاتے ہیں، مگر جو چپ رہتا ہے نا وہ دل جیت لیتا ہے۔ قرآن پاک بھی ہمیں سکون، حلم اور بردباری سکھاتا ہے۔ غصے کے وقت ضبط کرنا مومن کی پہچان ہے۔ ایک دن میں نے اپنی دادی سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ چپ کیوں رہتی ہیں؟ وہ مسکرا کے بولی، بیٹا جب دل اللہ کی یاد سے بھرا ہونا تو دنیا کے شور میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ جملہ میری زندگی کی روشنی بن گیا، اور اس بات کو جہاں پر بھی میں نے اپلائی کیا ہے نا اپنی زندگی میں، الحمدللہ مجھے بہت زیادہ سکون ہوا ہے۔ اگر کوئی بات آپ کے دل کو تکلیف دے تو صبر کا ہار پہن لیجئے۔ جب آپ کسی کی گستاخی پر خاموش رہتی ہیں نا تو وہ شخص رات کو سوتے وقت آپ کی عظمت مانے بغیر سو ہی نہیں سکتا۔ خاموشی کا وقار اتنا زیادہ ہے کہ دشمن بھی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 پر پوائنٹ آتا ہے، وقت کی پابندی عزت کی پہلی سیڑھی۔ جو عورت وقت کی قدر کرتی ہے، اللہ پاک اس کی قدر لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ کسی کو وقت دیں اور خود دیر سے آئیں یا وعدہ کر کے نہ نبھائیں
تو یہ سب آپ کی شخصیت کے وقار کو گھٹا دیتا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو کتنا سیریس لیتے ہیں۔ ایسی عورت کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے وقت، وعدے اور اصولوں میں مضبوط ہو گئیں تو پھر دیکھنا لوگ آپ کے سامنے بے وقت بولنا بھی چھوڑ دیں گے۔ آپ دیکھیں نا، کائنات کا اصول جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہر کام کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ نمازوں کا ٹائم ہے اور زندگی موت کا ٹائم ہے، سورج چاند ستاروں کے آنے کا ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ، ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے۔ تو اس میں ہماری کامیابیوں اور عزت کا راز پوشیدہ ہے، کیونکہ جس نے وقت کو مانا، دنیا نے اسے مانا۔ نمبر 4 پر ہے لباس میں وقار اور سادگی رکھیں۔ لباس صرف جسم کو ڈھانپنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی سوچ، تربیت اور ایمان کا آئینہ ہوتا ہے۔ ایک عورت کا دوپٹہ اگر اس کے سر پر وقار سے رکھا ہو تو وہ خود کہے بغیر بھی سب کو اپنی حدود سمجھا دیتی ہے۔ آپ کے چلنے کا انداز اتنا پرسکون اور اتنا وقار بھرا ہو، لباس صاف اور سادہ ہو تو آپ بھیڑ میں بھی نمایاں لگتے ہو۔ لوگوں کی نظریں آپ پر رہتی ہیں مگر عزت سے، کیونکہ عزت لباس سے شروع ہو کے کردار پر ختم ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں ستر ڈھانپنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ نہ صرف عبادت ہے بلکہ خود کی عزت کی حفاظت بھی ہے۔ سو مائی ڈیئر کوئنز، جب آپ خود کو ڈھانپتی ہیں نا تو دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہوتی ہیں کہ میں خود کو قیمتی سمجھتی ہوں، اس لیے خود کو چھپا کے رکھتی ہوں، سنبھال کے رکھتی ہوں۔ نمبر 5 پر ہے سب کی سننے والی مگر خود کم بولنے والی۔ جب عورت سب کی سنتی ہے مگر ہر جگہ بولتی نہیں، اس کی بات کا وزن ہی الگ ہوتا ہے۔ بات صرف بولنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ وقت، انداز اور موقع دیکھ کر بولنا ہی اصل عقل مندی ہے۔ یاد رکھیے، جو سنتا ہے وہ سیکھتا ہے اور جو چپ رہتا ہے وہ عزت پاتا ہے۔ اکثر عورتیں یہی چاہتی ہیں کہ ان کی بات سنی جائے، مگر سچ یہی ہے کہ عزت اسی کی ہوتی ہے جو دوسروں کی باتیں غور سے سنتا ہے۔ خاموش رہنا اور مسکرا کر سننا سامنے والے کو احترام کا احساس دلاتا ہے، اور جب آپ بولیں گی تو سب سنیں گے، کیونکہ تب آپ کی خاموشی خود ان کے لیے ایک میسج بن چکی ہوگی۔ بس دل بڑا رکھیں، کان کھلے رکھیں، زبان پر تالا لگائیں اور دیکھیے کہ دنیا کیسے بولتی ہے۔ مائی ڈیئر سسٹرز، میں آپ سے دل کی باتیں کرتی ہوں نا تو میں چاہتی ہوں کہ آپ صرف ویڈیو نہ دیکھیں بلکہ آپ یہ محسوس کریں کہ کوئی ہے جو آپ کے دل کا حال جان رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا ساتھ مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم اور ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے جڑے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں۔ میں آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ بہت توجہ اور محبت سے پڑھتی ہوں اور ریئیکٹ بھی کرتی ہوں، اور آپ کی رائے میرے لیے بہت زیادہ قیمتی اور معتبر ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کون سا پوائنٹ دل سے ٹچ کیا ہے۔ ساتھ ہی بڑھتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف کہ نمبر 6 پر ہے ہر کسی کو عزت دینا بنا یہ سوچے کہ وہ کون ہے۔ مائی ڈیئر سسٹرز، کبھی کبھی ہم نادانی میں صرف ان لوگوں کو عزت دیتے ہیں جو ہمارے کام کے لگتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جب آپ کسی چھوٹے بچے یا کسی صفائی کرنے والے کو یا کسی کمزور کو عزت دیتی ہیں نا تو اللہ پاک آپ کی عزت اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ میں نے اپنی لائف میں کئی بار دیکھا ہے، جس دن میں نے کسی کی عزت کی بغیر کسی توقع کے، اس دن میری عزت ایک ایسے انسان نے کی ہے جس سے میں نے کبھی امید ہی نہیں لگائی تھی۔ کسی سے محبت کے 2 بول کہہ دینا، کسی کا دکھ سن لینا، کسی کمزور کو عزت دے دینا، یہ سب ایسے اعمال ہیں جو ہیں تو معمولی، لیکن ان سے آپ محسوس کریں گی کہ جیسے اللہ پاک نے آپ کے دل میں اطمینان بھر دیا ہو۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کو جو عزت دیتا ہے نا، اسے عزت مل کر ہی رہتی ہے۔ انسان چاہے دنیا کا امیر ترین انسان ہو یا کوئی عام انسان ہو، ہر کسی کے اندر ایک دل ہے اور دل عزت کو پہچانتا ہے۔ نمبر 7 پر ہے اپنے راز سنبھالنا خاموشی کا امتیاز۔ مائی ڈیئر کوئین، عزت کمانا کبھی کبھی چپ رہنے میں بھی چھپا ہوتا ہے، جیسے کسی کے رازوں کی حفاظت کرنا، راز اپنے ہوں یا دوسروں کے، ان کو اپنے سینے میں دفن کر لینا، خاص طور پر وہاں جہاں آپ بول سکتی ہوں، کسی سے بدلہ لے سکتی ہوں یا کسی کو ذلیل کر سکتے ہوں، وہاں چپ رہنے سے آپ کی اس جہان میں تو عزت بڑھنی ہی ہے، لیکن اس جہان میں بھی اللہ پاک آپ کو خوش ہو کر عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اور عورتیں جو ہیں نا وہ اکثر جذباتی ہوتی ہیں، کبھی کبھی ایکسائٹمنٹ میں دل کی بات دوسروں سے شیئر کر دیتی ہیں، لیکن ایکسائٹمنٹ کے بعد جو ہے نا وہ شرمندگی بن جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک بار اپنی بہت ہی پرسنل بات کسی دوست سے شیئر کر دی تھی، صرف اس لیے کہ میں ہلکی محسوس کروں، لیکن وہ بات جس انداز سے آگے پھیلی اس نے مجھے سکھا دیا کہ خاموشی میں سکون ہوتا ہے اور خاموشی میں ہی عزت کا تحفظ ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر بات ہر کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔
اور ہر بات ہر کسی کے سامنے کرنے کی بھی نہیں ہوتی۔ آپ جتنا کم بولتی ہیں لوگ اتنا ہی آپ کو سمجھدار، پراسرار اور باوقار مانتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ بے شک انسان اپنے نفس کو خوب جانتا ہے، تو پس اپنی حدود کو پہچانیے اور اپنے راز صرف اور صرف اللہ پاک کے سامنے رکھیے، اور دیکھیے کہ لوگ کس طرح سے آپ کو سیریس لینا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی شور شرابے کے۔ نمبر 8 پر ہے گھر کی تربیت، جہاں عزت پروان چڑھتی ہے۔ ہماری عزت صرف سڑکوں یا سوشل میڈیا پر نہیں بنتی، بلکہ گھر کی چار دیواری میں پنپتی ہے۔ مائی ڈیئر سسٹرز، اگر آپ کی آواز نرم ہے، اگر آپ کا شوہر سے بات کرنے کا انداز باادب ہے، اگر آپ بچوں کے سامنے غیبت یا شکایت سے بچتی ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ عزت کا وہ بیج بو رہی ہیں جو آنے والے وقت میں سایہ دار درخت بنے گا۔ میں اکثر کہتی ہوں میری عزت تب بنتی ہے جب میں اندر سے سکھی ہوتی ہوں، جب خاص طور پر گھر کا ماحول عزت بھرا ہو، اور تو بچوں کی تربیت پر بھی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ وہ آپ کے کہنے بتانے سے نہیں سیکھتے، بلکہ پریکٹیکلی آپ ان کے سامنے جو کر رہے ہوتے ہو وہ اسی سے سیکھتے ہیں۔ مائی ڈیئر کوئنز، جب آپ اور آپ کے بادشاہ سلامت ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں نا، تو اصل میں آپ اپنے بچوں کو بھی ویسا ہی بنا رہے ہوتے ہو۔ اگر آپ خود لڑائی جھگڑا کر رہے ہو، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو کوستے ہو، ناشکری کرتے ہو ایک دوسرے کی، اور پھر جناب بچوں کو سبق پڑھا رہے ہوتے ہو بھلائی کا، تو بچے یقین کریں کبھی بھی اچھے نہیں بن سکتے۔ دیکھیں، آپ اپنی سلطنت میں عدل قائم کریں گے، توازن قائم رکھیں گے، تو ہی آپ کے بچے بھی وہ چیزیں سیکھیں گے۔ اگر آپ گھر میں محنت کرتی ہیں، سسرال میں سب کی خدمت کرتی ہیں، ان کے طعنوں زیادتیوں کے باوجود ان کی کیئر کرتی ہیں، گھر کے کام کاج کرتی ہیں، تو آپ کے شوہر بھی باہر دھوپ میں جلتے ہیں، وہ بھی باہر کی دھوپ چھاؤں دیکھتے ہیں، 10 لوگوں کی باتیں سنتے ہیں۔ مرد جو ہوتا ہے نا، ان کے لیے کسی کا بھی روب برداشت کرنا عورتوں کی نسبت زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن مرد بیوی بچوں کی خاطر، گھر بار کی خاطر انہیں یہ سارا کچھ سننا پڑتا ہے، اور بھی 100 معاملات ہوتے ہیں گھر آ کر وہ نہیں کہہ پاتے۔ لیکن آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ گھر میں سکون رکھنے کے لیے کچھ کمپرومائز ہم لیڈیز کو ہی کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر کہیں اولاد سنورتی ہے۔ ہماری عزت سب سے پہلے ہمارے بچوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے، اور اس لیے اپنے گھر کے ذریعے اپنی زبان اور اپنی موجودگی کو اتنا خوبصورت بنائیں کہ باہر کچھ بھی پروو کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ مائی ڈیئر کوئنز، 9 نمبر پر ہے شکر گزاری کی عادت، عزت کی ضمانت۔ شکر کرنا ایک عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو عاجزی دیتا ہے، اور عاجزی سے عزت جنم لیتی ہے۔ مائی ڈیئر کوئنز، اگر آپ اپنے دن کی شروعات شکر سے کریں، ایک کپ چائے پر، بچوں کی ہنسی پر، شوہر کے کسی چھوٹے سے خیال پر، تو دل میں روشنی آتی ہے۔ میں جب بھی بہت زیادہ تھک جاتی ہوں نا، اور میرا دل بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، تو بس میں خود سے یہی کہتی ہوں کہ ڈیئر کوئین، ایک وقت تھا جب تو نے ہی یہ سارا کچھ مانگا تھا، اب اللہ نے دے دیا ہے تو شکر تو بنتا ہے نا۔ جس دن دل سے شکر آتا ہے نا، اسی دن اندر ایک نئی طاقت آتی ہے جو آپ کے چہرے سے چھلکتی ہے۔ ایسی عورت جو نہ شکایت کرے نہ فریاد کرے، اس کی عزت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں خود بخود ڈال دیتا ہے، اور لوگ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ اسے دیکھ کر دل نرم کیوں ہو جاتا ہے۔ بس شکر، شکر اور شکر، یہی عزت کی کنجی ہے۔ نمبر 10، دعا کرنے والی عورت عزت کی چادر میں لپٹی ہوتی ہے۔ دعائیں مانگنے والی عورت اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو، دنیا خود اس کی عزت کرنے لگ جاتی ہے۔ صرف مانگنے کا عمل نہیں، بلکہ دل کا آہستہ سے جھکنا ہوتا ہے۔ میں جب رات کو سونے سے پہلے اپنے ہاتھ اٹھاتی ہوں نا، تو اللہ پاک سے یہی کہتی ہوں، اللہ مجھے دنیا کی نظر کی نہیں، تیری نظر کی عزت عطا فرما۔ اور یہ دعا کرتے وقت آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں اور دل میں سکون اترتا ہے۔ جو عورت ہر ایک کے لیے دعا کرتی ہے، شوہر، بچوں، بہنوں، سہیلیوں کے لیے، اس کے لب بے آواز ہوتے ہوئے بھی بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ سب کے لیے اچھا سوچو، نیک دل لوگ اللہ کی نظر میں بھی معتبر ہوتے ہیں، اور دنیا بھی ان کے آگے خود بخود جھک جاتی ہے۔ آپ کی موجودگی بھی دعا بن جاتی ہے جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہو۔ جب لوگ آپ کے پاس آ کر سکون محسوس کریں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک نے آپ کو خاص عزت دے رکھی ہے جو لفظوں سے نہیں، دلوں سے ملتی ہے۔ نمبر 11، سادگی، ایک عورت کا اصلی زیور۔ سادگی میں جو کشش ہے نا، وہ کسی میک اپ
کسی برانڈ یا مہنگے کپڑے میں نہیں۔ میرے دل کی بات سنیں، جب آپ خود کو دوسروں کی نظر کی بجائے اللہ کی نظر کے لیے سنوارتی ہیں نا تو وہی نور بن جاتا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کچھ خواتین بالکل سادہ ہوتی ہیں، کوئی خاص زیور یا فیشن نہیں کیا ہوتا، لیکن ان کی باتوں میں، ان کی آنکھوں میں اور انداز میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دل کہتا ہے کہ کاش میں بھی ایسی بن جاؤں۔ آپ برانڈز پہن کر، چیختے چنگاڑتے کلرز کے کپڑے پہن کر اپنی موجودگی تو نمایاں کر سکتی ہیں، لیکن آپ کی اصل عزت جو ہے نا وہ آپ کی شخصیت، آپ کا انداز و اعتبار سے ہی بنتی ہے۔ اور پھر ایسی موجودگی کا فائدہ ہی کیا ہے جس سے دوسروں کو حسد، احساس کمتری اور ڈر میں مبتلا کر دے۔ آپ کی شخصیت ایسی ہو کہ لوگ آپ کی موجودگی کی چاہ کریں، آپ سے بات کرنے میں فخر محسوس کریں اور لوگوں کو آپ کے ساتھ جڑنے پر فخر سے بتائیں۔ آپ کے ریلیشن شپ پر ناز کریں اور سب سے بڑی بات، آپ کی موجودگی اتنی آسان اور کمفرٹیبل ہو سب کے لیے۔ اینڈ مائی ڈیئر کوئنز، یاد رکھیں سادگی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، وہ آپ کی سب سے بڑی پہچان بن سکتی ہے۔ دنیا دکھاوے پر چلتی ہے لیکن اصل عزت سادگی میں ہی چھپی ہوتی ہے۔ نمبر 12 ہمارا سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے اور بہت امپورٹنٹ بھی ہے کہ صبر عورت کا تاج۔ اب اس کی ڈیفینیشن سمجھیے گا کہ صبر ایک ایسی نعمت ہے جو عورت کو مل جائے تو اس میں بادشاہوں جیسی شان آ جاتی ہے۔ جب آپ کو کوئی تکلیف دے تو آپ اس کا بدلہ نہ لیں بلکہ اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ پاک، اسے میں نے تیرے لیے معاف کیا۔ پھر دیکھیے گا آپ کی عزت کا انتظام اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ صبر میں اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ مر ہی جاؤ۔ اسلام میں یاد رکھیے صبر کا حکم ہے، برداشت کا نہیں ہے۔ برداشت اتنا ہی کرو جتنا آپ کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اور بات جہاں پر سیلف ریسپیکٹ کی آ جائے تو پھر کوئی کمپرومائز نہیں۔ آپ انسان ہیں اور ہر انسان کا مقام اور عزت ہے، اور وہ مقام آپ کو اللہ پاک نے دیا ہے، اور وہ مقام آپ نے سب سے پہلے خود پہچاننا ہے، بعد میں دنیا نے پہچاننا ہے۔ اگر آپ خود کی ہی عزت نہیں کریں گے تو دنیا بھی آپ کو ذلیل ہی کرے گی۔ اس ٹاپک پر میں نے پہلے 2 ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنی عزت کیسے کروائیں، لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہو تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا اور میرے لیے دعا کیجیے گا۔ بات صبر کی ہو رہی تھی تو صبر ضرور کریں، کیونکہ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک طاقت مل رہی ہوتی ہے، اللہ پاک کے ساتھ کی طاقت۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر والی عورت کبھی نہیں ہارتی کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب اللہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے نا تو عزت خود ساتھ ہوتی ہے۔ نمبر 13 پہ ہے اللہ سے جڑے رہنا اصل عزت کا راستہ۔ بلیو می مائی ڈیئر سسٹرز، دنیا کی عزت، دنیا کے لوگ، دنیا کی شہرت، یہ سب وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو عورت اللہ سے جڑی ہوتی ہے اسے کبھی زوال نہیں آتا۔ میں اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر گرتی بھی رہی، روئی بھی، بکھری بھی، ٹوٹی بھی، مگر جس دن میں نے تہجد میں اللہ سے یہ کہنا شروع کر دیا نا کہ بس یا اللہ تو عزت دے، تو راضی ہو جا، اس دن سے دنیا کی نظریں بدلنے لگی۔ لوگوں نے مجھے سنجیدہ لینا شروع کیا، میرے خاموش رہنے کو وقار سمجھا اور میرے ہر قدم کو اعتماد۔ تو مائی ڈیئر کوئنز، اگر عزت چاہیے تو اللہ سے جڑ جاؤ۔ نماز میں، قرآن میں، نیت میں، سچائی میں، وہی اصل عزت کا راز ہے۔ دن میں 5 ٹائم اللہ پاک کے آگے جھکنا، اس سے ہر وقت رابطے میں رہنا بہت ہی مقدس اور پیارا سا احساس ہے۔ بعض دفعہ میں سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں جو نمازیں میں نے آج تک پڑھی ہیں، جو نیکیاں کی ہیں، ان میں سے ایک بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے یا نہیں۔ میری عبادت، میری نیکیاں، اور اسی لیے میں دعا کرتے وقت بھی اللہ سے یہی کہہ رہی ہوتی ہوں کہ اللہ پاک میری عبادتیں، میری نیکیاں تجھے پتہ ہے کہ قابل قبول ہیں یا نہیں۔ تو رحیم ہے اس لیے رحم فرما دے، تو کریم ہے اسی لیے مجھ پر کرم فرما دے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ڈر سے، ایسی سوچ کی وجہ سے آپ نماز ہی نہ پڑھیں، یا پھر پڑھیں تو پھر اس سوچ کی وجہ سے آپ چھوڑ دیں، بالکل بھی نہیں۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میرا دل نا مجھ سے یہ کہتا ہے کہ یہ عبادتیں، یہ نیکیاں، یہ سارا کچھ جو ہے نا، بے شک مجھے نہیں پتہ قابل قبول ہے کہ نہیں اللہ کے ہاں، لیکن اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ پاک کا ہر سانس کے ساتھ شکر ہے کہ اس نے توفیق تو دی ہوئی ہے نا۔ یہ جو توفیق ہوتی ہے نا یہ سب کو نہیں ملتی۔ 5 بار اللہ کے آگے حاضری جو ہے نا وہ نصیب تو ہو جاتی ہے نا، اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ، ایک تعلق داری تو محسوس ہوتی ہے نا،
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਮੱਥੇ ਲੱਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक ताल्लुक़ बन जाता है। और आप लोग ख़ुद सोचो कि मुक़द्दस ज़ात है, वो इतनी बड़ी ऊंची ज़ात है, उसके साथ अगर रोज़ाना की बेस पर ताल्लुक़ बन जाए तो क्या ही खुशकिस्मती की बात है। सो रब ताला मेरा सोना मालिक जिसे चाहे अपने आगे झुकने की तौफ़ीक दे और जिसे चाहे ना दे। जब आप नमाज नहीं पढ़ते ना तो ये ना समझा करें कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि ये समझा करें कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा उसके आगे झुकता या फिर उसके आगे सजदा बजा लाता, अल्लाह पाक के करीब होता। अल्लाह पाक हम सब को सजदा की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ये अगर नेकी की तौफ़ीक छीन जाए ना तो इंसान की असल बदबख्ती ही यही है, क्योंकि जब अल्लाह पाक किसी से नाराज़ हो जाता है ना तो वो सबसे पहले इंसान से नेकियां करने की तौफ़ीक ही छीन लेता है, जो इंसान को दुनिया व आखिरत में ज़लील कर देती है। सो खामोशी से दुनिया व आखिरत में इज़्ज़त पाने के लिए सबसे अहम बात यही है कि अल्लाह ताला के करीब रहें, अल्लाह पाक को अपना दोस्त बना लें, इसके आगे सजदा शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें और सजदा सब्र अदा करें ताकि अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त से नवाजता रहे। माय डियर क्वींस, इज़्ज़त बाज़ार से नहीं मिलती, शोर से भी नहीं बनती, अल्फाज से भी नहीं बनती। ये तो सिर्फ़ एक नरम मिजाज, एक मज़बूत नीयत और एक खामोश वक़ार में छुपी होती है। बस अपनी ज़ात को संवारो, अपना अंदर मज़बूत बनाओ, अपनी खामोशी को ताकत बना लो। इंशाल्लाह दुनिया खुद कहेगी कि ये औरत कुछ और है, ये इज़्ज़त वाली है। चैनल को सब्सक्राइब तो आई रियली बिलीव, बल्कि आई ट्रस्ट यू कि आपने कर ही लिया होगा। नए आने वाली मेरी माएँ बहनें और उनको मैं दिल से वेलकम करती हूँ, दिल से सलाम करती हूँ। आप सबको मेरा सलाम है, दुआ है और बिग थैंक्स है। आपका साथ मेरी ताकत है और आपके कमेंट जो है ना वो मुझे मोटिवेशन भी देते हैं और मुझे एहसास दिलाते हैं कि आप सब मेरे साथ हैं और मेरे साथ मेरे दिल से जुड़ी हुई हैं। यूट्यूब में जब भी मैं कामयाब हो गई तो मैं समझूंगी कि अल्लाह पाक ने मेरी कामयाबी के लिए कुन कह दिया है। और आप सब लोगों को दिल से सब एडवांस में मैं थैंक यू करती हूँ। और मैं समझूंगी कि अल्लाह पाक की रहमत और मेरे शोहर का यकीन और इसके बाद मेरे प्यारे सब्सक्राइबर और मेरी व्यूवर्स और मेरी ऑडियंस का साथ मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा है और इनाम है मेरी मेहनत का और सब की मोहब्बतों और साथ का दिल से शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। सी यू सून इन द नेक्स्ट पावरफुल एंड मोटिवेशनल वीडियो। टिल देन अपना और अपने बाश सलामत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, जो खुद धूप में जलते हैं और आप लोगों को साया फराहम करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखिए। लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।